بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 تاریخ ہے نا، 28 اکتوبر۔ محی الدین بھائی، اچھا محمد الیاس بھائی، بھائی نعمان بھائی آ رہے، معین الحق بھائی، جمیل بھائی، اچھا محمد جاوید بھائی، جاوید بھائی نہیں ہے، وہ افضال بھائی ہیں، عبد الرحمن نہیں ہے، اشرف بھائی ہیں، عمران، اصغر، سلیم، یہ تینوں تو نہیں ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الدرس الاول، ھذا اسم اشارہ۔ ھذا یہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذہ یہ ایک مؤنث کے لیے، ذاک تھوڑا دور ایک مذکر کے لیے، ذالک زیادہ دور ایک مذکر کے لیے، تلک تھوڑا دور یا زیادہ دور ایک مؤنث کے لیے۔ اسی طرح ھذانی یہ دو مذکر کے لیے، ھاتانی یہ دو مؤنث کے لیے، ذانی کا وہ دو مذکر کے لیے، تانی کا وہ دو مؤنث کے لیے۔ ھذہ یہ سب مذکر چیزیں، یہ سب مؤنث چیزیں، تلک وہ سب مذکر چیزیں، تلک وہ سب مؤنث چیزیں۔ ہؤلاء یہ سب مرد، ہؤلاء یہ سب عورتیں، اولئک وہ سب مرد، اولئک وہ سب عورتیں۔ پھر ہم اسماء اشارات ان کو کہتے ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھے، ضمائر پہ آ گئے۔ انا میں ایک مرد، انا میں ایک عورت، نحنو ہم دو مرد، نحنو ہم دو عورتیں، نحنو ہم سب مرد، نحنو ہم سب عورتیں۔ انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد۔ صفحہ نمبر 15، مطلب میں ایسے سارا ریوائز کرا رہا ہوں، دوبارہ تکرار۔ انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ پھر انا کی مختصر ضمیر ہم نے سمجھی تھی یا، ھذا کتابی، نا نحنو کی نا، ھذا کتابنا، انتا کا، ھذا کتابک، ھذا کتابکما، ھذا کتابکم، ھذا کتابکی، ھذا کتابکما، ھذا کتابکن، ھذا کتابہ، ھذا کتابہما، ھذا کتابہم، ھذا کتابہا، ھذا کتابہما، ھذا کتابہن۔ یہ 14 ضمائر۔ پھر ہم حروف جارہ پہ آگئے۔ فی، علی، فی معنی میں، علی معنی پر، فوق تحت اوپر اور نیچے، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ حروف جارہ ہیں۔ اس میں ہم علی بھی ہم نے پڑھا، من بھی پڑھا، الی بھی پڑھا۔ علی پر من معنی سے، الی معنی کی طرف، ان بھی سے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا۔ پھر ہم نے مفرد، تثنیہ، جمع، جیسا کہ میں نے بتایا، ھذا، ھذانی، ھذہ، ہؤلاء، اولئک، یہ سب ہم نے پڑھا۔ پھر آگے بڑھ گئے، موصوف صفت، کبیر، صغیر، متوسط، کبیرۃ، صغیرۃ، متوسطۃ، سمین موٹا، سمینۃ موٹی، ایسے ہی نحیف دبلا پتلا، نحیفۃ دبلی پتلی، متوسط درمیانہ، متوسطۃ درمیانی، طویل لمبا، قصیر کم راستہ ٹھیکنا، متوسط درمیانہ، طویلۃ لمبی، قصیرۃ ٹھیکنی، متوسطۃ درمیانی۔ اس طریقے سے ہم نے کیا۔ پھر ہم الوان پہ آ گئے، رنگ، لون، ٹھیک ہے نا، رنگوں کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا ابیض سفید، اسود کالا، ابیض ہرا، اخضر ہرا، احمر لال،
پھر انہی کے ہم نے مؤنث پڑھے، بیضا، سودا، حمرا اور خضرا، اس طرح۔ عندہ پاس، بینا درمیان، امامہ آگے سامنے، وراء پیچھے، قریب قریب، بعید دور، قریبۃ مؤنث قریب چیز اور بعیدۃ مؤنث دور چیز، عندہ اور بینا پاس اور درمیان۔ پھر ہم فعل ماضی پر آ گئے۔ فعل ماضی کے ہم نے 14 صیغے پڑھے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، یہ ہم نے 14 صیغے پڑھے۔ ایسے ہم پھر مضارع پہ آ گئے تو یضرب، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل، اس طرح یہ 14 صیغے، ٹھیک ہے۔ اب انہی 14 صیغوں پر ہم نے آخری مشق بھی کی ہے۔ سبق نمبر الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق، صفحہ نمبر 53، 53 تو ہم نے یہاں پر فعل مضارع کی مشق بھی کری، ہم نے ماضی مضارع کے اندر غائب کے صیغے بھی سمجھے، حاضر کے صیغے بھی سمجھے اور متکلم کے صیغے بھی سمجھے۔ جیسے متکلم سے انہوں نے شروع کیا، ھذا کتاب، انا آخذ الکتاب، میں کتاب لیتا ہوں، میں کتاب لیتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ متکلم۔ یاخذ الکتاب، وہ کتاب لیتا ہے، تو یہ غائب۔ اور تفتح الکتاب، تم کتاب لیتے ہو، تو اس طرح ہم نے تینوں کو سمجھا، غائب کو بھی، حاضر کو بھی اور متکلم کو بھی سمجھا، تینوں سمجھے، غائب، حاضر اور متکلم، سب کے ہم نے صیغے ادھر بنائے پورے۔ اب آگے اسی میں 54 صفحہ نمبر تمرین، اس کے الفاظ کے معنی بھی دیکھیں۔ اس میں آخذ، میں لیتا ہوں، میں پکڑتا ہوں، میں لیتا ہوں یا پکڑتا ہوں، آخذ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اب اس کی پہچان ہم آج کریں گے کہ کون سا صیغہ کون سے جگہ پر ہے۔ اب جیسے ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں، تو واحد متکلم مفرد، واحد متکلم مفرد۔ بھائی دیکھیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ سیکھا سمجھا کہ یفعل وہ ایک مرد کام کرتا ہے، واحد مذکر غائب، ادھر غائب کے چلتے ہیں، یہ 6 کے 6 غائب ہیں، ادھر کون سے چلتے ہیں؟ حاضر کے، یہ 6 حاضر ہیں، اور ادھر متکلم کے چلتے، تو واحد مذکر غائب، یفعل، یفعل یا سے، یفعلانی تثنیہ مذکر غائب، یفعلون جمع مذکر غائب، تفعل واحد مؤنث غائب، تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب۔ سمجھ رہے نا؟ نہیں سمجھ رہے؟ یفعلنا جمع مؤنث غائب، یفعلنا، یفعلنا، تفعل واحد مذکر حاضر، تفعلانی تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون جمع مذکر حاضر، تفعلین واحد مؤنث حاضر، تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر۔ نہیں سمجھ آئے؟ آسان تو ہے۔ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں تو واحد مذکر حاضر، پھر تثنیہ، پھر جمع، ایسے یہاں واحد مؤنث حاضر، تثنیہ اور جمع، تفعلین، تفعلانی، یفعلنا، جمع مؤنث حاضر، افعل واحد مذکر مؤنث متکلم، نفعل تثنیہ مذکر مؤنث جمع مذکر مؤنث متکلم۔ بھئی یہ غائب ہے،
یہ سارے حاضر ہیں، یہ متکلم ہیں. ہاں لکھ بھی لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو سب کے پاس پین ہے، کاغذ ہیں؟ ابھی پین کاغذ ہے سب کے پاس تو نکالیں پھر لکھیں. آپ لکھ سکتے ہیں خود ہی، لکھنے کا مطلب ہے. اچھا اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ فعل مضارع. تو اوپر لکھ لیں بڑا سا فعل مضارع. فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم نے پہلا صیغہ پڑھا ید، یفعلو کر لیں. چلیں یفعلو، ہاں پہلا صیغہ ہے یفعلو. یفعلو کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب. یفعلو، یفعلانی تثنیہ کدھر؟ نون پہ زیر، یفعلانی. ہاں یفعلو یفعلانی، ہاں لام الف زبر لا. تثنیہ مذکر غائب. یفعلون، یفعلون، ہاں واو نون جمع کی نشانی ہے نا. نہیں نا، آگے ابھی آپ لکھیں پھر پتہ چلے گا. یفعلون جمع مذکر غائب. یفعلون، یفعلو یفعلانی یفعلون ہیں، یفعلون نون زبر. پھر آگے ایک لائن چھوڑ کر تینوں کو ساتھ لکھنا شروع کریں ایسے. تفعلو واحد مؤنث غائب. سمجھے بات؟ تفعلو. پھر تفعلانی، تفعلانی. تثنیہ، تثنیہ معنی دو، تثنیہ مؤنث غائب. تفعلو تفعلانی ہو گیا. یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلنا، یفعلنا جمع مؤنث غائب. پھر آ جائے گا ایک لائن چھوڑ کے تفعلو واحد مذکر حاضر. تفعلو تفعلانی تثنیہ مذکر حاضر. تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلون جمع مذکر حاضر. تفعلون. اس کے بعد آئے گا تفعلینا واحد مؤنث حاضر. تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی یفعلنا. تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلنا. تفعلانی تفعلنا جمع
मुअन्नस हाजिर. फिर एक लाइन छोड़कर अफ़अलु नफ़अलु. अफ़अलु वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतकल्लिम, वाहिद, तस्निया, वाहिद नहीं तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतकल्लिम. समझ आ गई बात? नहीं समझे? इनको दिखाएं, देख के लिखें. खुद लिखेंगे तो फ़ायदा होगा. यफ़अलु में बस लाम है ना. पेन दिखाएं कहाँ है? ये देखो, यफ़अलु में सिर्फ ये लाम है, बस लाम सादा, और पेश आ जाएगा यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना. तफ़अलु में भी लाम है, बस पेश है. तफ़अलानी नून है, उसके नीचे ज़ेर है, बस तफ़अलानी. यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु. उसी तरह बस लाम पे पेश लग जाएगा बस. ठीक है, बाकी सही है. अफ़अलु नफ़अलु. तो यफ़अलु वो एक मर्द काम करता है, यफ़अलानी वो दो मर्द काम करते हैं, यफ़अलूना वो सब मर्द काम करते हैं, तफ़अलु वो एक औरत काम करती है, तफ़अलानी वो दो औरतें काम करती हैं, यफ़अलना वो सब औरतें काम करती हैं. तफ़अलु तुम एक मर्द काम करते हो, तफ़अलानी तुम दो मर्द काम करते हो, तफ़अलूना तुम सब मर्द काम करते हो, तफ़अलीना तुम एक औरत काम करती हो, तफ़अलानी तुम दो औरतें काम करती हो, तफ़अलना तुम सब औरतें काम करती हो. अफ़अलु हाँ मैं एक मर्द मैं एक औरत काम करती हैं. नफ़अलु हम दो मर्द हम दो औरतें, हम सब मर्द हम सब औरतें काम करते हैं. ये इस तरह है. ठीक है ना. अंदाज़ा ये कि कुछ आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत. अब इसी का अगला सबक जो है वो है अल इमला अदरसुर राबे वल इशरून, यानी कि 24वां सबक. रकमुल वरक़ा खम्सा खमसून 55, सफ़ा नंबर है 55 पे. हाँ ये जो मुज़ारे हैं ना, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस गायब, या और ता का फ़र्क है, और बाकी एक में दोनों एक जैसे भी हैं. तो वो जब सामने होंगे ना तस्निया के हैं, वो जब सामने है तो मर्द है तो वो मर्द ही मुराद होगा ना. सामने औरत है तो औरत ही को आप तफ़अलानी बोलेंगे. ये उस तरह पहचाना जाएगा. लेकिन आपको याद तो ऐसे रखना पड़ेगा कि दोनों में एक ही इस्तेमाल होता है. ये फ़र्क है. ठीक है. तो अब यहाँ अल इमला के अंदर भी ना फ़ेल मुज़ारे का ही मश्क करा रहे हैं. अल मुफ़रदात कहते हैं कि अकेले अकेले हरफ़ों को देख लें, फिर आगे जुमले भी आपको समझाएंगे. अब यस सफ़ेद आपने पढ़ा है, अस्वद काला, अहमर लाल, अखदर हरा, असफर पीला, अज़रक नीला, बैदा सफ़ेदी, सऊदा कालकी कालक, हमरा लाली, खदरा हरी भरी, सफ़रा पीली, ज़रक़ा नीली. फ़ल्लाहुन किसान, हिसानुन घोड़ा, सौरुन बैल, खरूफुन दुम्बा, सुंदूकुन सुंदूक, इदारतुल बरीद डाखाना, मिफ्ताहुल गुरफ़ा कमरे की चाबी, तावूस मोर, दाऊद. ठीक है. तावूस
حسان گھوڑا، فلاحن کسان. کسان ہم نے یہ سبق پڑھا بھی تھا کسان کا. اب کہتے ہیں الجمل، جملے. جملے دیکھ رہے ہیں الیاس بھائی، پھر یہ اس کو کلاس کے آخر میں کر لیے گا، ہم وقت دے دیں گے، تھوڑا آپ کو وقت مل جائے گا لکھنے کا. الجمل صفحہ نمبر 55 پہ ہم چل رہے ہیں. جملے شروع ہو گئے. کہتے ہیں ہذہ قلنسوۃ بیضاء. ہاں یہ ٹوپی کیا ہے؟ سفید ہے. ہذہ بقرۃ صفراء. نعمان بھائی آپ بھی کریں ترجمہ کوئی. ہاں پیلی گائیں. یہ گائیں کیا ہے؟ پیلی گائیں. لون السماء ازرق. ہاں آسمان کا رنگ نیلا ہے. الطاووس طائر جمیل. ہاں طائر پرندہ، طاووس مور اور طائر پرندہ. جمیل خوبصورت ہے. داود تلمیذ نشیط. ہاں داؤد ایکٹیو چست شاگرد ہے، چست بیٹھتے کلاس میں. الغزال حیوان سریع. ہاں ہرن کیا ہے؟ تیز دوڑنے میں نا، تیز جانور ہے. ہذہ حدیقۃ الحیوانات. ہاں یہ چڑیا گھر ہے. من وراء الجدار. کون ہے؟ وراء پیچھے، جدار دیوار کے. المکتبۃ امام مکتب المدیر. ہاں جو دفتر ہے نا وہ سامنے ہے معتمم کے آفس کے. ٹھیک ہے. الطالبۃ قریبۃ من المعلمہ. معلمہ کے قریب ہے. داود تلمیذ نبیل. ہاں نبیل شریف کو بولتے ہیں. ہوا یغلق الباب. بند ہے. غلق یغلق، یغلق بند، وہ بند دروازہ ہے. ویفتح الشباک. یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے کھڑکی. ویجلس علی الکرسی اور کرسی پر بیٹھتا ہے. ویقرأ الکتاب اور وہ ایک مرد کتاب پڑھتا ہے. یا حامد خذ الکتاب. حامد یا حامد اے حامد، خذ الکتاب کتاب لے لو. وقم من مکانک. قوم یقوم سے قم کھڑے ہو جاؤ. من مکانک اپنی جگہ سے. من سے مکان جگہ، کا اپنی تمہاری، تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ. قم کھڑے ہو جانا. ہاں نا قم کھڑے ہو جاؤ. من مکانک اپنی جگہ سے. واذهب الی البیت اور جاؤ. یہ اصل میں اذهب تو ملا کے واذهب ہو گیا. اور جاؤ الی البیت گھر کی طرف. اب اگلے صفحے پہ دیکھیں. کہتے ہیں واو داود میں صرف ایک واو لکھا جاتا ہے اور پڑھنے میں دو واو پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. داود وہ ڈبل واو پڑھا جا رہا ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے. جیسے داود انہوں نے لکھ کے بھی دکھا دیا، لیکن اس جیسے دوسرے الفاظ میں پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، جیسے طاووس مور وغیرہ. بعض الفاظ میں واو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، جیسے اولو. تو دیکھیں لکھا گیا ہے واو، لکھنے کی شکل کیا ہے؟ نیچے دکھا رہے اولو، لیکن پڑھا جاتا ہے اولو الالباب، عقل رکھنے والے لوگ، سمجھداری رکھنے والے لوگ. اولئک وہ سارے مرد. تو پڑھنے میں واو نہیں پڑھا جاتا لیکن لکھنے میں لکھا جاتا ہے. تو لکھنے کی شکل الگ ہے، پڑھنے کی الگ ہے. اولی
لکھا گیا ہے واو لیکن پڑھا نہیں جا رہا. ہاں اسی خانے میں امرن اور امر اس میں واو لکھا جاتا ہے لازمی. اسی واو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر ہے عمر نہیں ہے. اس کو عمر نہیں بول سکتے اگر واو لکھا ہوا ہے. اگر واو نہیں لکھا ہوا تو یہ عمر ہوتا ہے. اگر واو لکھا ہوا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ عین پر زبر ہے. امرن عمر بن العاص نام. عمر حضرت عمر تو ان کے نام میں واو نہیں لکھا جاتا کیونکہ ادھر عین پہ پیش ہے اور جدھر واو موجود ہوگا وہاں پہ عین پہ زبر ہوگا. امرن کہیں گے واو نہیں ہے تو عمرن. یہ فرق اسی کو آئے گا جو عربی سیکھے گا پڑھے گا. گولتا آ رہا ہے, گولتا تو منس کے اس میں آتا ہے. گولتا کہاں ہے؟ گولتا کہاں ہے؟ وہ ہے جزم. جزم کی ایک صورت یہ گول بھی بنتا ہے. ایک صورت یوں دال کی طرح چھوٹا ہوتا ہے نا, ایک صورت ہے پورا گول, اور ایک صورت یہ کہ یوں وی کو الٹا کر دو. وی ہوتا ہے نا وی انگلش کا, اس کو الٹا کر دیں, احرام مصر بنا دیں اس کو یوں یوں. یہ بھی جزم ہوتا ہے. جزم کی 3 لکھنے کے طریقے ہیں, 3 انداز ہیں. عربی میں یا اردو میں بھی؟ ہاں اولی اولی کے اولیل الباب نا, یعنی کہ کوئی بھی چیز رکھنے والے. ہاں کوئی بھی اہلیت رکھنے والے, کوئی کسی کے پاس اہلیت ہو نا تو وہ رکھنے والے, صاحب اہلیت, اس کو اولی کہتے ہیں. اور یہ قرآن میں مل کے آتا ہے کہ اولی الامر جو حکم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, حکم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہر ایک میں نہیں ہوتی یہ بات. ہاں اولی الالباب سمجھداری رکھنے والے لوگ, یہ چیز ہے. نبیل شریف, ذکی عقل مند, بلید کند ذہن. ہاں معنی کلمات. اشرب پیو, اضحک ہنسو, ابکی رو, بکیا یبکی بکیا یبکی, انسا انسن بھول جانا, نسیان جامعہ یونیورسٹی, کل کھاؤ, مدرستن اسکول, کلیتن کالج. یحب وہ محبت کرتا ہے ایک مرد, یحب. انا احب کی میں تم سے محبت کرتا ہوں, آئی لو یو جیسے بولتے ہیں انگریزی میں اردو میں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو احب کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو پسند کرتا ہوں. یشرب وہ ایک مرد پیتا ہے, یکرہ وہ ایک مرد ناپسند کرتا ہے. ہاں اکرہ کی میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں. یأکلو وہ ایک مرد کھاتا ہے, یضحک وہ ہنستا ہے, یبکی وہ روتا ہے, یصیح وہ چلاتا ہے, چلانا, یسکت وہ خاموش ہوتا ہے, احفظ یاد کرو, ینسا وہ بھولتا ہے, یحفظ وہ یاد کرتا ہے. یہ ہے فعل مضارع. پھر فعل مضارع کے ہم نے یہ سارے اسباق بھی پڑھے مذکر اور مؤنث کے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم پھر دہرائیں گے آگے. الرسالہ شروع ہو رہے ہیں, الدرس الثامن والعشرون, سبق نمبر 28 سے. اس کو ہم انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں نا فعل مضارع کو ایک دفعہ دہرائیں گے, پھر آگے الرسالہ کو شروع کریں گے انشاءاللہ. جی اب یہ فقہ تھوڑا سا دیکھ لیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ پڑھے نہیں نا ہم نے, پڑھیں گے نا کل وہ, یعنی کہ اگلے اس میں. ہاں ہاں دونوں کریں گے انشاءاللہ. ہاں فرائیڈے جمعے. الیوم الجمعہ. ہم پہنچ گئے تھے, ہم نے کنویں کا بیان کر لیا تھا, چشمے دار پانی ہو گیا تھا, ٹینکی کے مسائل سمجھ لیے, مستعمل پانی کا بیان. صفحہ نمبر 51 51 نمبر, صفحہ نمبر 51 پہ مستعمل پانی کی تعریف.
کہتے ہیں مستعمل کہتے ہیں استعمال شدہ کو. استعمال شدہ پانی کی تعریف بتا رہے ہیں جس پانی کو ثواب کی نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہو. مثلا باوضو شخص ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کر لے. بھائی ایک بندہ باوضو ہے پھر سے وضو کر لیا اس نے ثواب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وضو کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. تو مسلمان کا تو پانی بھی استعمال کرنا ثواب ہے، اور غیر مسلم بیچارے کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. وہ تو بس اپنے جسم کو صاف کرنے کے ارادے سے، ٹھنڈ پہنچانے کے ارادے سے یا اور کسی ارادے سے نہاتا ہے. لیکن مسلمان نہاتا بھی ہے تو وہ ثواب کماتا ہے، یعنی پانی بھی استعمال کرتا ہے تو ثواب کماتا ہے. انگریز کھاتا بھی ہے تو اس کو کوئی ثواب تھوڑی ہے، نہ وہ اس بات کی کوئی نیت کرتا ہے. تو سب سے بڑی نیت تو مسلمان کی ہے، پھر انگریز اس سے افضل ہو ہی نہیں سکتا. یا اس کے ذریعے حدث کو دور کیا گیا ہو، یا مسلمان ناپاکی کو دور کرنے کے ارادے سے بھی پانی استعمال کرے گا. مثلا بے وضو شخص وضو کرے، اس کا وضو نہیں تھا، اس نے وضو کیا، ثواب کی بھی نیت کری اور اپنے آپ سے بے وضو ہونے کو بھی دور کیا، تو باوضو رہنا یہ بڑی برکت کا ذریعہ ہے. یا جنبی شخص غسل کرے، یعنی کہ اس کو جنابت تھی، بغیر غسل کے تھا تو اس نے غسل کرا اس پانی سے. ایسے یا اس سے فرض ادا ہوا ہو، یعنی کہ بے وضو شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے چہرہ دھوئے تو وضو کا ایک فرض چہرہ دھونا بھی ہے نا، اب ادا ہو جانے کی وجہ سے پانی مستعمل ہو جائے گا کیونکہ اس نے چہرہ دھویا. لہذا اگر کوئی باوضو شخص ٹھنڈک کی نیت سے چہرہ دھوئے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، یعنی کوئی استعمال شدہ نہیں کہلائے گا. لیکن اگر فرض کو ادا کرنے کے لیے اس نے چہرہ دھویا، کیونکہ پورے جسم کا دھونا فرض ہے تو چہرہ بھی دھونا فرض ہے، پورے جسم میں چہرہ بھی شامل ہے، تو کہہ رہے ہیں یا اس سے فرض ادا ہوا ہو ایسا پانی وضو سے الگ ہوتے ہی مستعمل پانی کہلائے گا. جب تک وہ جسم سے ٹکرایا ہوا ہے تو وہ مستعمل نہیں ہے. یعنی کہ ایک شخص کسی بہت بڑے برتن میں یا حوض میں یا تالاب میں اندر ہے تو جب تک اس سے الگ نہیں ہوگا وہ پانی مستعمل استعمال شدہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کے جسم سے جڑا ہوا ہے. مستعمل پانی کا حکم. مستعمل پانی پاک ہے، اس سے نجاست حقیقیہ کو دور کرنا درست ہے. نجاست حقیقیہ کیا ہے؟ جو ظاہر نظر آ رہی ہے، ایسی ناپاکی. البتہ اس سے نجاست حکمیہ کو دور کرنا درست نہیں ہے. جو نجاست نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں دور کر سکتے. ہاں نا، جب وہ مستعمل ہو گیا تو نجاست دور نہیں کر سکتے، وضو ہو جائے گا. مستعمل پانی جو ہے نا اس سے وضو تو ہو جائے گا لیکن نجاست حکمیہ دور نہیں ہوگی. یہ بتا تو رہے جس پانی کو ثواب کی نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہے یا اس کے ذریعے حدث کو دور کیا گیا ہو یا اس سے فرض ادا ہوا ہو، ایسا پانی وضو سے لگتے الگ ہوتے ہی مستعمل پانی کہلائے گا. مستعمل پانی کا حکم یہ ہے کہ مستعمل پانی پاک ہے، اس سے نجاست حقیقیہ کو دور کرنا درست ہے لیکن نجاست حکمیہ نہیں دور ہوگی. کوئی ظاہری نجاست لگی ہے تو اس کو تو صاف کر سکتے ہیں. وضو ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا یہ دیکھ لیتے ہیں، ابھی رک جائیں. جھوٹے پانی کا بیان. جھوٹے پانی کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا پانی، قلیل پانی جو آدمی یا جانور کے پینے کے بعد برتن یا حوض وغیرہ میں باقی رہ جائے. جھوٹے پانی کا حکم کے اعتبار سے جھوٹے پانی کی 4 قسمیں: طاہر، مطہر، نجس، مکروہ اور مشکوک. طاہر مطہر کیا ہے؟ انسان خواہ جنبی ہو، حیض و نفاس والی عورت ہو یا کافر ہو. حلال جانور، حلال پرندے اور جن جانوروں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، مثلا چھپکلی، ان سب کا جھوٹا پانی طاہر، پاک اور مطہر پاک کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہے. خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی. اس سے نجاست حقیقیہ اور حکمیہ دونوں کو دور کرنا درست ہے. یہی حکم گھوڑے کے جھوٹے کے پانی کا بھی ہے. دوسری قسم ہے نجس، ناپاک. خنزیر، کتے اور چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کا جھوٹا پانی
नजस नापाक है, इससे कोई पाकी हासिल नहीं हो सकती। तीसरे नंबर की किस्म है मकरू। निजासत खाने वाले हलाल जानवर और परिंदे, चीर फाड़ कर खाने वाले परिंदे, घरों में रहने वाले पहले जानवर थे चीर फाड़ करने वाले, ये परिंदों की बात है। ऐसे हशरात और जानवर जिनमें बहने वाला खून होता है, मसलन सांप और बिल्ली वगैरह, इन सब का झूठा पानी मकरू है। लिहाजा अगर इसके अलावा पानी मौजूद हो तो उसका इस्तेमाल मकरू होगा। अलबत्ता अगर उसके अलावा पाक पानी मौजूद ना हो तो उसका इस्तेमाल मकरू नहीं होगा। चौथे नंबर पे मशकूक। गधे और खच्चर का झूठा पानी मशकूक है, यानी वो ख़ुद तो पाक है लेकिन उसके ज़रिए निजासत हुक्मिया से पाकी हासिल होने में शक है। लिहाजा अगर उसके अलावा पाक पानी मौजूद हो तो उस मशकूक पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं होगा, और अगर उसके अलावा पाक पानी मौजूद ना हो तो उससे वज़ू करे और तयम्मुम भी करे। वज़ू कर ले, उसके बाद तयम्मुम भी कर ले एहतियातन, या तयम्मुम में से किसी एक पर इक्तफ़ा करना जायज़ नहीं होगा, यानी सिर्फ तयम्मुम करना भी जायज़ नहीं होगा, वज़ू भी कर ले फिर तयम्मुम भी कर ले। फ़ायदा, जिन जानवरों का झूठा पानी पाक मकरू या मशकूक है, अगर पानी पीते वक्त उनके मुंह पर कोई नजासत लगी हो तो उनका झूठा पानी नापाक होगा। मसलन बिल्ली ने चूहा खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लिया तो उसका झूठा पानी नापाक हो जाएगा। यही हुक्म इंसान का भी है, अगर किसी इंसान शख्स ने शराब पीने के फ़ौरन बाद पानी पी लिया तो उसका झूठा पानी भी नापाक होगा। ठीक है ना। औरों का भी है ना, जब उन्होंने आखिरी कोई चीज़ ऐसी खाई है जो नापाक है तो तब यही होगा। जानवरों के पसीने का हुक्म। अगर उनके मुंह में नापाक चीज़ है, उन्होंने आखिरी चीज़ नापाक खाई है तो फिर नापाक हो जाएगा उनका झूठा, फिर उससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती। जानवरों के पसीने का हुक्म। जानवरों के पसीने का वही हुक्म है जो उनके झूठे पानी का है, यानी जिन जानवरों का झूठा पाक है उनका पसीना भी पाक है, जिन जानवरों का झूठा नजस है उनका पसीना भी नजस है, जिन जानवरों का झूठा मकरू है उनका पसीना भी मकरू है। अलबत्ता जिन जानवरों का झूठा मशकूक है उनका पसीना पाक है। अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो धोना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता धो लेना बेहतर है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब खच्चर या गधे पर सवार होते थे, घोड़े पर सवार होते थे, ऊँट पर, तो जानवर का पसीना भी होता है, वो लग जाता था कपड़ों पे, जिस्म पे, तो वो नापाक नहीं होता था। अब आगे तयम्मुम का बयान बाद में शुरू होगा। अब नूरानी कायदा दे दें, अपने पास निकाल लें, हम उससे देखें। निकाल लें अपने पास नूरानी कायदा। चार तक हो गया ना, कल हो गया ना। कहते हैं बिल्ली और कुत्ता का जो झूठा है ना, उससे वज़ू हो जाता है, लेकिन कुछ सूरतों में ये मकरू हो सकता है। बिल्ली के झूठे पानी से वज़ू हो जाता है बशर्ते कि कोई दूसरा पाक पानी मौजूद नहीं है। अगर पाक पानी मौजूद हो तो उस झूठे पानी से वज़ू करना फिर मकरू होगा। वज़ू तो हो जाएगा लेकिन कराहत के साथ होगा, बिल्ली के झूठे से ना। हाँ, लेकिन ये है कि वो कुत्तों का झूठा पानी नापाक है, लिहाजा उससे वज़ू नहीं होता। अगर कपड़े या बदन पर लगे तो वो नापाक हो जाता है। हाँ, कपड़ों पे लग जाता फिर भी सूखा है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, गधा और खच्चर है, उसका पानी भी नापाक नहीं है, तो फिर उस जगह को धोए कपड़े को। गधा और खच्चर, इनका झूठा पानी पाक है, लेकिन पाक करने के लिहाज से मशकूक है, इसलिए अगर दूसरा पाक पानी मौजूद हो
اس سے وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے جو آپ نے سوال کیا تھا نا وہ. اچھا جی، اب آ گیا ہم نورانی قاعدے پر. ہم نے کل جو ہے وہ تختی نمبر کون سی 3 4 بھی ہو گئی تھی حرکات. اس میں بتایا تھا نا ہم نے زبر زیر پیش کو کس انداز میں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، یہ سمجھایا تھا کل نورانی قاعدے میں. تو آج جو ہے وہ تختی نمبر کیا شروع ہوگی؟ 5. تاتی تو توتی تو ساسی سو سا کون سے نمبر پہ دکھائیں؟ 7 نمبر پہ. ہاں یہ سا ہے نا، تو سا زبر سا زیر سی سا پہ سو. سا میں زبان یہاں آتی ہے، سا سا سا. تا نہیں بولیں گے، تا تو غلط ہو جائے گا. سا 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 نہیں، سا تو غلط ہو جائے گا. سا سا زیادہ یہ آواز نہیں آئے گی، زیادہ یہ آواز نہیں آئے گی، اس کو روکا جائے گا. سا سا سا. چلے جی، تختی نمبر ہے 5 تنوین. تنوین ہے نا، 2 زبر 2 زیر. مثقال، ہاں مثقال. مس سین ہو جائے گا. مثقال. دیکھیں یہ آواز نہیں آ رہی، سین والی آواز نہیں آ رہی. مثقال. فمن يعمل مثقال ثم رددناه اسفل سافلین. دیکھیں سین آ رہی ہے آواز، تو ثم نہیں مطلب گدگدی ہو جائے گی جیسے مجھے ہو گئی اندر. جب آپ صحیح کریں گے تو صحیح نہیں کریں گے تو پھر گدگدی نہیں ہوگی. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ عورت بلا وجہ ڈرامے بازی کرتی ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ جب کان میں ماریں گے، کان صاف کرنے والا تو گدگدی اندر ہوتی ہے، بیچارے اس کو صاف کرنے والے کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ایک مثال دے کے سمجھاتے تھے. تو جب یہ صحیح ادائیگی ہوگی نا تو یہاں پہ گدگدی ہو جائے گی. بہرحال چلیں آگے آ جائیں. تختی نمبر 5. یہ کہاں گئے؟ وضو کرنے؟ اچھا ناک صاحب. تنوین ہم کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. اگر یہ 2 زبر اوپر لگے ہوئے ہیں تو وہ زبر میں کاؤنٹ ہوں گے، اگر نیچے چلے جائیں تو زیر ہیں، اور اگر اوپر ہی گول گھومے ہوئے لگے ہوئے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ کو دکھایا بھی گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش لال رنگ میں میرے پاس موجود ہیں، ریڈ کلر میں. ٹھیک ہے نا؟ لون الاحمر، ہرا رنگ، لال رنگ. اس میں یہ 2 زبر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. اوپر 2 لگے ہوئے ہیں، 2 نیچے ہیں، اور اوپر 2 گھومے ہوئے جو ہیں وہ پیش ہے. تو یہ اس طرح تنوین کہلاتے ہیں. عام طور پہ نا تنوین کے اندر غنہ کیا جاتا. اور غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بانسا رکھا ہے، اس کے اندر آواز کا پہنچانا، وہاں پر اس کو ٹھہرانا، پھر وہ غنہ ادا ہوتا ہے. جیسے مثال لے لیں، جس حرف پہ بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش عام طور پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ غنہ ضرور ہوتا ہے. جیسے میم کی مثال لے لیں تو میم 2 زبر تو دیکھیں یہ ناک کے بانسے میں آواز جاری ہے. میم 2 زیر یہ جو رک رہا ہے اندر نا، یہ آواز ٹھہر رہی ہے اور غنہ کر رہی ہے. میم 2 پیش یہ اس کی نشانی ہے.
تو ادھر عام طور پہ غنہ کیا جاتا ہے، اور غنہ کی مشق بھی اسی تمرین میں، اسی تختی میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مشق صحیح والی کرنا چاہتے ہیں غنے کی تو وہ مشق یہیں پہ ہوتی ہے۔ غنہ بھی 2-3 انداز کا ہوتا ہے، یہ آپ تجوید کی کتاب میں پڑھیں گے۔ ایک میں ہوتا ہے غنہ مال اظہار، جو ہم ابھی کر رہے ہیں، یعنی کہ غنہ ہو رہا ہے، ناک میں آواز چھپ رہی ہے، رک رہی ہے، غنہ دکھا رہی ہے، ظاہر بھی کر رہی ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، ٹھہرے گی بھی، لیکن چھپ کر، آواز غنے کی صحیح ظاہر نہیں کہی جائے گی، چھپائی جائے گی۔ جیسے اس کی مثال ہے من جاء، تو دیکھیں غنہ ہو رہا ہے، من میں نہیں کہہ رہا، من جاء کا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں من جاء، من، چھپا بھی رہا ہوں اس کو، غنہ مال اخفا۔ اور تیسرا ہوتا ہے غنہ مال ادغام، وہ اس میں آئے گا، میں وہی مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ غنہ بھی ہوگا اور ایک اور دوسرے کے اندر داخل بھی کر دیا جائے گا، تو نہ اس میں کوئی ظاہر اتنا ہو رہا ہوگا، نہ چھپ رہا ہوگا، لیکن ایک اور دوسرے میں داخل ہو رہا ہوگا غنے والے ادغام کے ساتھ۔ تو بہرحال ہم تو یہاں پر سادہ غنہ سمجھ رہے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہوتا ہے۔ اور ہمیں تنوین پر غنہ کرنے کا قاعدہ یوں سمجھنا چاہیے کہ تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی کون سے حروف ہیں؟ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے بتائے تھے، جو ہمارے منہ کے ساتھ جڑا ہوا اوپر کا حصہ، درمیان کا حصہ اور سینے کے ساتھ جڑا ہوا حصہ آخری، یہ ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف اگر تنوین کے بعد آ جائیں گے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ادھر بغیر غنے کے ہم پڑھ کے آگے جائیں گے۔ اس کی مثالیں اس کتاب میں تجوید کی ہمارے پاس آ جائیں گی۔ ان میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو غنہ ہوگا۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غنہ ہر جگہ پہ دیکھا جائے، پوچھا جائے کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے، تاکہ سمجھ آئے، اور یہاں کیوں نہیں ہو رہا یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ زبر کی تنوین میں الف کا نام نہیں لیا جائے، ایسے ہی یا کا بھی زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، اس میں الف کا نام نہیں لیں گے۔ کیا مطلب؟ نیچے ہی دیکھیں میم 2 زبر من لکھا ہوا ہے نا، تو ہم نے نام نہیں لیا الف کا، ہم نے کیا بولا؟ میم 2 زبر من، ہم نے یہ نہیں بولا میم الف 2 زبر من، ٹھیک ہے؟ تو میم 2 زبر من بول دیا۔ ایسے ہی یا کا بھی نام نہیں لیا جائے گا، جیسے یا کی مثال تیسری لائن میں دیکھیں، رال، اس کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رال 2 زبر زن، رال یا 2 زبر زن نہیں کہتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ رہا نا یا لکھا ہوا اتنا بڑا، یہ کھینچنا نہیں ہے، بس غنہ کرنا ہے۔ یہ غنہ ہو رہا ہے ناک کے اندر، 2 تنوین کا غنہ ہو رہا ہے، کھینچ تھوڑی رہے، کھینچتے تو حرف کو نا، ہم تو ناک میں آواز کو روک رہے ہیں، حرف تو ختم ہو چکا ہے پیچھے، تنوین کا اس کا غنہ ناک میں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہی پڑھیں گے، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ اب بغیر ہجوں کے پڑھیں تو بن، 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 ون، 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 اس طرح فن، 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 ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سمجھ آ رہا ہے نا؟ رن، زن، زن، ین، ین، یون، سن، سن، سن۔ اگلے صفحے پہ آ گئے، اس طرح سے ہوگا۔ اب اس کو تھوڑا ایک ایک 2 یہ 3 میں ایک ایک حرف ہے نا، تو 2 حرف یعنی کہ 6 سب ساتھی پڑھ کے دیکھیں ہجوں کے ساتھ۔ جی لیاز بھائی،
हिज्जे करके تا हाँ تا دو زبر تن تا دو زیر جن تا دو پشتن हाँ تن 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 یہ غنہ تو دکھانا ہے اس میں اثر تن 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 دال دال ہے نا آگے دال پہ چلیں تو ہاں تو پہ چلیں تا دو زبر تن تا دو زیر جن تا دو پشتن کوئی سا بھی پڑھ لیے گا ہر فرق کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے چلیں آگے محی الدین بھائی کوئی سا بھی پڑھ لیں نیا لفظ اب یہ بنا کیا وہ تو بتائیں نن ہاں لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 آگے چلیں ہاں ایک حرف اور کریں را دو زبر رم را دو زیر رم را دو پیش رم 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 ادھر بھی ایسے ہی ہوگا رو دو زبر دو پیش میں موٹا باریک زیر میں زیر میں باریک ون رن ون ایسے چلیں ہاں جی جمال جمیل بھائی یا دو زیر زبر سے شروع کر یا دو یا دو زبر یا دو زیر ین یا دو زیر جن یا دو پیش لن ین ان گناہ تو کریں نہیں نہیں ین 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 یون یون ین ان ان ہاں غنّے کے ساتھ اگلا ایک حرف لفظ اور پڑھیں سین دو زبر شن سین دو یہ سین سین دو کے سون سن سین سون شن سون شن سین سون شن ایسے رک کے غنّہ چلے بھائی آگے یا دو زبر ین یا دو زیر ان یا دو پیش یون ین ین یون شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 جی جیم زبر جا دو زبر ہے دو زبر جا جن جن جیم دو زبر جن جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو زیر جیم دو زیر دو زبر پیش ہاں کاف زبر جن اب یہ تینوں بنے کیا وہ تو بتائیں جن 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 ایسے بننا کر کے جن ہاں صدق اللہ العظیم